وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں، کہ جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا۔ کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں، اتنی خوبصورت عورتیں ہیں کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے، ایسی شفاف اسکن ہے ان کی۔ نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں تاکہ انسان ان سے مستفید ہوں اور خدا کا شکر گزار ہوں۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ دنیا کی تکلیف، مصائب اور آزمائشوں سے تھکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام تر خواہشات قربان کر دی، اسے وہ مخلوق بطور انعام عطا کیا جائے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب اور آزمائش کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتاب میں اس خوبصورت عورت کو حور عین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور، حور کی جمع ہے، اور حور اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا سورۃ صفات میں اللہ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظریں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اسی طرح سورۃ رحمان میں ارشاد ہوا، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جو ان کو ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کے جسمانی بناوٹ، خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا نہ چھوا ہے، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ نے حور عین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ ان کے چہرے کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کی گئی ہے، اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالیں ہیں۔ جب وہ سامنے آئیں تو ان کا چہرہ زبردست چمک سے چمک اٹھتا ہے، جیسے اس دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلی کو زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ چہرہ اپنا ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان اور زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ اور روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایک ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، کبھی حاملہ نہیں ہوں گی، اور نہ انہیں حیض آتی ہے، اور نہ وہ کبھی بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کی بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں، اور جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں۔ جیسا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جب جنتی اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری حور آ جائے گی۔ طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلا خیرہ اور اینا نامی حور، جس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمات گزار لڑکیاں چلتی ہیں جو خود پرہیزگار بندوں کو جنت میں تلاش کرتی پھرتی رہتی۔
حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بیان کیا ہے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں حور عین ہوگی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے کنواری حوریں ہوں گی اور وہ وہاں گیت اور نغمے گائیں گی۔ تو جب درخت یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری جیسی آواز پیدا کرے گی۔ اسی طرح روایتوں کے مطابق جب کوئی جنتی شخص حور سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سالوں تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب وہ حور عین سے خوب صحبت کر لے تو وہ دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائیں گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان 2 شیزائیں عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ مثلا قدیم یونانی اساطیروں میں نیمس نامی ایک جوان اور خوبصورت مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ گریک مائتھولوجی کے مطابق نیمز ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہیں اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نیمز کو مقدس روح کہا جاتا ہے جنہیں زیوس دیوتا کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے، جو خود دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہیں۔ اگر قدیم فارس کی بات کریں تو ایرانی افسانوں میں بھی حوروں کے مثلاً ایک مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ گانتھاؤں کے مطابق انسانوں کے تمام اچھے اعمال اور نیکی ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے ڈائنا کہا گیا ہے۔ ڈائنا ایک پرکشش خوبصورت لباس پہننے والی عورت ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت کی چوتھی صبح کو وہ اسے بطور انعام ملتی ہے، جو 15 سال کی ایک خوبصورت لڑکی کی ملتا ہے، جنہیں اپسرا کہا گیا ہے۔ یہ عورتیں دیوتاؤں کی جنت میں رہتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہیں۔ مائی بھارت کے مطابق سورگ میں ایک خوبصورت جھیل موجود ہے جہاں سنہری اور خوبصورت اپسرائیں رہتی ہیں، اور سورگ میں رہنے والے ہر انسان کو 1000 خوبصورت اپسرائیں ملیں گی۔ ایک کتاب میں جس میں لکھا ہے کہ اگر انسان جنگ کرتے ہوئے مارا جائے تو سورگ کی کئی کنواری اپسرائیں کے ساتھ اسے صحبت کرنے کا موقع ملے گا۔ مانا جاتا ہے کہ اپسرائیں ہر زمانے میں اس زمین پر آتی رہتی ہیں اور بڑے بڑے رشی اور سادھوؤں کی عبادت کو برباد کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔